یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اپنے گورکھپور دورے پر ہیں۔ اس دوران انہوں نے سنکلپ یاترا کا افتتاح کیا، ساتھ ہی وکست بھارت سنکلپ یاترا پروگرام میں شامل ہو کر ان پراشن اور گود بھرائی بھی کی۔ اپنے گورکھپور دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے آج گورکھپور کے موہری پور سنجائی میں 647 لاکھ کے 24 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈبل انجن کی حکومت میں عوام کو سرکاری اسکیموں کا فائدہ پہنچانے کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑتا، بلکہ حکومت کی جانب سے سبھی اہل امیدوار کو شفافیت کے ساتھ اسکیموں کا فائدہ دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک کی تصویر تبدیل ہوئی ہے، ملک مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں اتر پردیش اسٹیٹ انفارمیشن کمیشن کے کمپلین اینڈ اپیل ٹریکنگ سسٹم سافٹ ویئر اور موبائل ایپ کا افتتاح کیا۔ اس کے ذریعے شکایتوں اور اپیلوں کی ای فائلنگ اور آن لائن سماعت جلد ہو سکے گی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ ہر شکایت کرنے والے کی دقتوں کا تصفیہ مقرر وقت میں ہو سکے، جس سے شکایت کرنے والے کو مطمئن کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے وقت میں تکنیکی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مرکزی کابینہ نے ایودھیا ہوائی اڈے کو بین الاقوامی ہوائی اڈہ اور اس کا نام مہرشی والمیکی ہوائی اڈہ ایودھیا دھام کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ ایودھیا ہوائی اڈے کو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا درجہ ملنے اور ایک عالمی تیرتھ استھل کے طور پر ایودھیا کی اہمیت اور اس کی اقتصادی امکانات کو ٹھوس شکل ملے گی۔ ہوائی اڈے کا مہرشی والمیکی بین الاقوامی ہوائی اڈہ ایودھیا دھام نام مہرشی والمیکی کو خراج عقیدت دیتا ہے۔ اس نام سے ہوائی اڈے کی شناخت میں ایک ثقافتی جذبہ بھی جڑ گیا ہے۔ محکمہ سیاحت اور ثقافت کے پرنسپل سیکریٹری مکیش کمار میشرام نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے بہتر متبادل ہیں۔ ملک بیرون ممالک میں مذہبی سیاحت کے طور پر مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں ایکو ایڈونچر، رورل، تاریخی کروز اور ایئر ٹورزم سمیت سیاحت کے مختلف شعبوں میں لامحدود امکانات ہیں۔ وہ کل پریٹن بھون میں منعقد انویسٹرز کانکلیو میں بول رہے تھے۔ کانکلیو میں کینیڈین ہندو چیمبرز آف کامرس کے بینر تلے کناڈا اور ہندوستان کے 27 انویسٹرز آئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی دوشنبے کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکست بھارت سنکلپ یاترا کے فیض یاب افراد سے بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم اس موقع پر موجود عوام کو خطاب بھی کریں گے۔ مرکزی حکومت کی خصوصی اسکیموں کے متعلق بیداری پیدا کرنے اور ان کا فائدہ عوام تک پہنچانے کے لیے پورے ملک میں یہ یاترا منعقد کی جا رہی ہے۔ ریاست میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کا سلسلہ جاری ہے۔ سنکلپ یاترا کا مقصد عوام کو مرکزی حکومت کی پالیسیوں کے تئیں بیدار کرنا، ساتھ ہی ساتھ مختلف عوامی بہبودی اسکیموں کے فیضیاب افراد کو موقع پر فائدہ مہیا کرانا ہے۔ اسی سلسلے میں شراوستی میں گاؤں پنچایت ہریہر پور رانی میں سابق ممبر پارلیمنٹ اور ضلع پنچایت صدر ددن مشرا نے ہندوستان حکومت کے ذریعے چلائی جا رہی عوامی بہبودی اسکیموں کی جانکاری دیتے ہوئے عوامی جلسے کو خطاب کیا۔ ساتھ ہی اہل افراد کو منعقد پروگرام میں کمبل بھی تقسیم کیے۔ دریں اثنا مظفر نگر میں عیدگاہ روڈ پر منعقد وکست بھارت سنکلپ یاترا کے پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت کپل دیو اگروال کے ساتھ دیگر لوگ بھی موجود رہے۔ وہیں مئو ضلع کے کوپا گنج ترقیاتی بلاک میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت پروگرام منعقد کر کے عوام کو سرکاری اسکیموں کے تئیں بیدار کیا گیا۔ جھانسی کے مئو رانی پور میں دیر رات ایک بڑا حادثہ پیش آیا جس میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب سریا سے بھری ٹریکٹر ٹرالی پلٹ گئی۔ حادثے کی خبر ملتے ہی پولیس فورس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے ٹریکٹر ٹرالی میں پھنسے تینوں افراد کو کڑی مشقت کے بعد باہر نکال کر اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ ریاست کے تقریباً سبھی اضلاع میں شدید کہرے اور سرد لہر کا قہر جاری ہے۔ اسی دوران کل دارالحکومت لکھنؤ، کانپور، کوشامبی، اناؤ، ہمیرپور، بلرام پور، جھانسی، گورکھپور، دیوریا، مہاراج گنج سمیت کئی اضلاع میں بوندا باندی سے لے کر ہوئی ہلکی بارش سے درجہ حرارت میں اور کمی آئی۔ بادلوں کی وجہ سے ان اضلاع میں دھوپ نہیں نکلی اور پورے دن ہلکا کہرا بنا رہا۔ بڑھتی ہوئی ٹھنڈ کو دیکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ نے کچھ اضلاع میں تعطیل کا اعلان کر دیا ہے تو کہیں اسکولوں کے وقت میں تبدیلی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 سے 4 دنوں تک درجہ حرارت میں گراوٹ بنے رہنے اور کہرا پڑتے رہنے کا قیاس ظاہر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔